السلام علیکم۔ شہادت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، سیر اعلام النبلاء اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 67 ہجری بمطابق 687 عیسوی میں جب عراق سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زیر نگیں آیا تو آپ کو عراق کے لیے انتہائی قابل، بہادر اور ہوش مند عامل اور امیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ آپ نے عراق پر اپنے چھوٹے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کو امیر مقرر کیا۔ جب عراق پر حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ امیر مقرر ہوئے تو عبد الملک، جو پورے عالم اسلام پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ تلملا کے رہ گیا، کیونکہ مصعب بن زبیر رحمہ اللہ تقریباً عبد الملک کے ہم عمر تھے، اور مصعب بھی اتنے ہی ہوشیار اور قابل امیر، حیثیت امیر اتنے ہی ہوشیار اور اتنے ہی قابل اور اتنے ہی بہادر انسان تھے جتنا عبد الملک اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ لہذا مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کی موجودگی میں، اور بالخصوص اس وقت جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے اہل عراق آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور حتیٰ کہ عراق کے مشہور اور جنگجو ترین قبائل بکر بن وائل اور ازد بھی آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے، اور آپ کی وجہ سے آپس کی خانہ جنگی میں بھی بہت حد تک کمی آ گئی تھی۔ عراق پر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا مکمل قبضہ ہو گئے اور آپ حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ سے مطمئن ہو گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ عبد الملک نے کیا کیا؟ عبد الملک نے آہستہ آہستہ عراق کے سرکردہ افسروں کو، یعنی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کی فوج کے سرکردہ افسروں کو مختلف قسم کی لالچ اور ہیلے بہانوں سے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ بعض کو جاگیروں کا لالچ دیا، بعض کو مال کا لالچ دیا، بعض کو عہدوں کا لالچ دیا، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آیا جب حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کے ساتھ صرف بصرہ کے رئیس ابراہیم بن مالک اشتر رہ گئے، یا پھر چند اور خاص جانثار رہ گئے۔ اس وقت عبد الملک نے ایک زوردار حملہ مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کی فوج پر کیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایسے حالات میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے تھے اور آپ بالکل گھر گئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی تھی۔ تو حضرت مصعب رحمہ اللہ نے فرمایا تو پھر میں بھی انہی کی پیروی کروں گا، اور پھر جرأت مندانہ انداز میں میدان میں نکل آئے، اور کئی مخالفین کو قتل کرنے، تہہ تیغ کرنے اور زخمی کرنے کے بعد عبداللہ بن زیادہ بن تیبان نامی ایک شخص نے آپ کو نیزے کا وار کر کے شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر بھی جس طرح نیزے پر بلند کیا گیا تھا، حضرت مصعب رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کا سر بھی کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا۔ یہ واقعہ تھا حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کے امیر عراق بننے سے شہادت تک کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جنگ مرج راہت کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، اور بیان کریں گے کہ کیسے مروان بن حکم نے شام پر تسلط حاصل کیا۔ اللہ حافظ۔